دنیا و مافیا سے غافل ہو جاتے ہیں. وہی وقت ایسا ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے. چنانچہ وہ اس انتظار میں ہو گئے کہ اب کب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اس درمیان میں کیا ہوا کہ وہ کسی ایک دو صحابی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چھپے ہوئے ہیں کہیں کو. ان سب کو گرفتار کر کے لے آیا، 80 آدمیوں کو. تو اب یہ قیدی تھے. ظاہر ہے کہ جو اس طرح کہ دھوکہ دے کر کے اور آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے وہاں چھپے ہوئے ہوں تو یہ تو قیدی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دشمن کے ہیں، ان کی تو گردنیں بھی اڑا دینی جائز ہیں، جبکہ وہ مکے والوں نے آپ کو روکا ہوا عمرہ نہیں کرنے دے رہے. تو اس وقت تو ان سب کا خون جو ہے وہ حلال تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمْ سَلِمًا، ان کو بحفاظت پکڑا اور اس کے بعد ان کو زندہ چھڑوا دیا. فرما دیا چھوڑ دو ان کو. کتنی بصیرت کی بات تھی آپ کی کہ صاحب اگر آپ ان سب کی گردن اڑا دیتے تو نقشہ شاید جو ہے بدل جاتا. پھر تو مکے والے لڑنے کو آتے نا، پھر تو جنگ شروع ہو جاتی. اور آپ جنگ کو اس وقت اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت یہ تھی اس وقت جنگ نہ ہو بلکہ ایگریمنٹ ہو جو ہوا آگے چل کر. اور اس ایگریمنٹ کے جو نتائج نکلے صلح کے، اسی کو قرآن شریف نے کہا کہ فتح کرنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی فتح دی ہے. تو وہ فتح جو اللہ کے پیش نظر تھی وہ پھر نہ ہوتی اگر آپ ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتے. تو آپ نے ان کو زندہ چھڑوا دیا. زندہ چھڑوایا تو اب ظاہر بات ہے کہ جان بچی لاکھوں پائے، وہ اپنا بھاگے چلے گئے سارے کے سارے مکہ. اور اس بات کا انہوں نے کی تشہیر کی کہ صاحب ہم تو بالکل مارے گئے تھے، لیکن محمد اور ان کے ساتھی کتنے شریف ہیں کہ ہم کو زندہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ اخلاق کا بھی اثر پڑا. تو ان سب معلوم ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ معاملات کرنے میں امیر کو ان سب چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے جب اس نے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام طاقت اور قوت اور تلوار اور بندوق سے پھیلا ہے؟ تلوار بندوق کہاں اس میں اسلام کو پھیلانے میں کام کر رہی ہے؟ تو آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا. اور ایک روایت میں کہ ان کو آپ نے آزاد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سورہ اسی فتح کے اندر، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکہ کے وادی میں، قریب مکہ کے. تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ وہ حملہ نہ کر سکے، پکڑے گئے، اور تم کو بھی توفیق دی کہ تم ان کو نہ مارو ورنہ تو بالکل ہی نقشہ بدل جاتا. وعن قتادہ قال ذکر لنا انس بن مالک عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش فقذفوا في طوى من اطواء بدر خبيث مخبث وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلموا من أجساد لا أرواح لها قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون متفق عليه. وزاد البخاري قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. حضرت قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے نقل کرتے ہوئے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن 24 سرداران قریش کے بارے میں حکم دیا جو مارے گئے تھے کہ ان کو بدر کے گڑھوں میں سے کنویں جو تھے ان کنووں میں سے ایک کنویں کے اندر ان کی لاشیں ڈال دی جائیں. اور وہ کنواں جو تھا گندا تھا، خبیثن مخبثن، اور اتنا گندا کہ وہ دوسروں کو بھی گندا ہی کر دے، بہت گندا کنواں تھا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو اس میں ڈال دو، 24 جو سرداران تھے. اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کہیں جنگ میں کامیاب ہو جاتے تھے، غالب ہوتے تھے، تو پھر آپ میدان میں 3 دن تک ٹھہرا کرتے تھے تاکہ انتظامات ہو سکیں، مال ہے، زخمی ہیں اور لاشیں ہیں، ان سارے انتظامات سے فارغ ہو کر کے آپ واپس ہوا کرتے تھے.
تو 3 دن تک آپ کے قیام کا معمول تھا میدان جنگ میں۔ جب بدر میں تیسرا دن ہوا تو آپ نے اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے سواری تیار کی گئی، اس پر کجاوا کسا گیا، پھر آپ چلے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ اس کنویں کے کنارے پر پہنچے۔ آپ نے وہاں ان کے اور ان کے باپ کے نام لے لے کر پکارا، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، جن کی لاشیں اس میں ڈلوائی گئی تھی، کیا تمہیں یہ اچھا لگا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ اب بھی سمجھ میں آئی بات یہ؟ اور ہم نے تو وہ پا لیا کہ جس کا ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، وہ بالکل ساری چیزیں سامنے آ گئیں، تو تم نے بھی وہ پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، عذاب۔ ہمیں تو ناکامیابی ملی، اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم کو کامیابی مل گئی۔ تمہارے سے وعدہ ہے جہنم کا اور عذاب کا، تمہیں ملی نہیں ملی؟ یہ آپ نے ان لاشوں سے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے وہاں، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ایسے بدنوں سے بات کر رہے ہیں کہ جن کے بدنوں میں روحیں نہیں ہیں، تو یہ تو مردہ ہیں، مر چکے، آپ کس کو پکار پکار کے سنا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ ما انتم، اور ایک روایت میں کہ ما انتم باسماء منہم، بات وہی ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، بس اتنا ہے کہ میری بات یہ سننا ہے مگر جواب نہیں دے سکتے، تم سے زیادہ سننا ہے۔ یہ تو ہوئی مسلم اور بخاری دونوں کی۔ بخاری نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ حضرت قتادہ نے کہا اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوا دی، جو ان کے حق میں ایک طرح کی ڈانٹ تھی، ان کی تحقیر تھی، تذلیل، اور ایک طرح کا انتقام بھی تھا، اور ان کے لیے حسرت اور شرمندگی کا سامان بھی تھا۔ تو یہ ہے 2 رائے۔ اب اس سلسلے میں محدثین اور فقہا جو ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پر اور قرآن شریف کی ایک آیت کی بنیاد پر ایک بحث کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کی آیت جو ہے وہ یہ کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ اسی طرح سے آپ بہروں کو بھی سنا سکتے، تو جبکہ اور بہرا بھی وہ کہ جس نے منہ پھیر کے کھڑا ہوا ہے، ورنہ منہ سامنے ہوتا تو کم سے کم ہونٹ کے پھڑکنے سے سمجھ لیتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ منہ پھیرے کھڑا ہوا ہے، بہرا ہے، تو آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ یہی حالت ان کی ہے کفار کی کہ یہ انہوں نے اپنے کانوں کو گویا کہ بند کیا ہوا ہے اور سننا بھی نہیں چاہتے، یہ ہے منہ پھیرنا، سننا بھی نہیں چاہتے، تو کہاں سے سنیں گے؟ کن کو سنا رہے ہیں آپ؟ تو دراصل وہ وہاں انک لا تسمع الموتى، کیا مردوں کو سنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں سنا سکتے۔ تو آیت قرآنی یہ کہہ رہی ہے کہ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے مردوں کو خطاب کر کے سنایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ ایک طرح سے ٹکراؤ ہو گیا قرآن شریف کی آیت میں اور حدیث میں، اس لیے محدثین اور فقہا یہاں بات کرتے ہیں اور مختلف رائے۔ اس میں ایک رائے تو وہی ہے جو امام بخاری نے قتادہ کے قول سے نقل کی ہے کہ یہ مردوں کو سنوانا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس وقت ان کو زندہ کر دیا، جس طرح سے قبر کے اندر بھی جب مردے کو لے جا کر دفن کرتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں، اب ان کی روحیں واپس ہوتی ہیں تبھی تو وہ روحیں ان کی واپس ہوں گی، اور اس وقت ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے فرشتوں کے سوال اور جواب کے لیے ان کی روحیں واپس آتی ہیں ان کے جسموں میں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے لیے اور ان کو سنوانے کے لیے آپ کے فرمان کو ان کی روحیں واپس ان کے جسموں میں ڈالی گئیں۔ ایک رائے تو یہ ہوئی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تمام مردے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے تمام مردے سن لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جواب نہیں دے سکتے تو یہ عام ہے سب کے پاس، سارے مردے سنتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں کہ برے ہوں، وہ اپنے کانوں سے براہ راست نہیں سنتے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے مواجہ شریف میں وہیں مزار اقدس پر حاضر ہو کر جو سلام پیش کرتے ہیں اس کو آپ براہ راست سنتے ہیں،
لوگوں نے جو اب یہ کہہ دیا کہ وہ صلاۃ اور سلام پڑھو تو رسول اللہ کی سواری آ جاتی ہے، خدا جانے اس کا کوئی ثبوت نہ فقہ کی کتابوں میں نہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو بات یہ کہ اس کے لیے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ ساری باتوں کا غیب کا بھی علم ہے اور سب پتہ ہے کہاں کہاں کہاں، اور ایک وقت کے اندر اگر 1000 جگہیں جو ہیں صلاۃ و سلام کی ہو کی صورت تو آپ سب جگہ پہنچ جائیں گے. تو یہ بات جو ہے اس کے لیے ثبوت چاہیے، اتنی بڑی بات کرنے کے واسطے کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں جو بات ہے وہ بھی ہم اپنے پاس سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد جو سلام آپ کے پاس وہاں پہنچ کر پڑھا جائے گا اس کو آپ سنتے ہیں. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اور جگہ جو صلاۃ اور سلام یا درود پڑھا جائے وہ آپ تک نہیں پہنچتا، ضرور پہنچتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ادھر سلام لیتے ہیں اور ادھر آپ کی خدمت اقدس میں اس کو پہنچا دیتے ہیں. تو پہنچتا ضرور ہے، وہ رائے گاں تو نہیں جاتا. لیکن یہ ہے کہ اور مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ نہ سننے کی اور قرآن شریف کی آیت کی بنیاد پر، اور یہ کہ یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کی وجہ سے ایسا کیا گیا، عام قاعدہ اور قانون نہیں ہے. بات کی رائے یہ ہے کہ سب مردے سنتے لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سنواتے ہیں. ان کے سننے کے معنی دو ہیں کہ وہ براہ راست سنتے ہیں یا وہی فرشتے واسطہ بنتے ہیں اور فرشتے ان تک وہ بات کو پہنچا دیتے ہیں. اگر ان کا سننا نہ ہوا کرتا تو پھر قبرستان میں جا کر آپ کے سلام کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں. اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں. ہاں فرشتے جو ہیں وہ واسطہ بنتے ہیں، وہ خود نہیں سن سکتے. تو آپ سلام کرتے ہیں قبرستان جا کر، السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاءاللہ بکم للاحقون. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہمارا بھی آنا وہی ہے. تو یہ ان کو سلام کرنا ظاہر بات ہے کہ ان تک پہنچے گا سلام تبھی تو آپ کر رہے ہیں. دیواروں کو تھوڑی سلام کرایا جاتا ہے، پتھروں کو تھوڑی کرایا جاتا ہے. تو سلام تو ان تک پہنچے گا. تو اس لیے فرشتوں کا واسطہ ہو سکتا ہے ان تک بات کے پہنچنے کے سلسلے میں. وعن مروان والمسور ابن مخرمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد حوازن مسلمین فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال قالوا فإنا نختار سبينا. اور حدیث نمبر 3790 باب کے حدیث نمبر 9. اچھا جی پردہ لگ گیا ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن مروان والمسور ابن مخرمة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمرأكم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه إنهم قد طيبوا وأذنوا. رواه البخاري. مروان اور مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہنے کے لیے کھڑے ہوئے جب آپ کے پاس حوازن کا قبیلہ حوازن کا وفد مسلمان بن کر آیا. دراصل غزوہ ہوا حوازن کا، اور غزوے میں یہ صورت ہوئی کہ ان کے کچھ قیدی جو پکڑ کے آئے، اور جو اس وقت صورت ہوتی تھی کہ دشمن کے جو قیدی آتے تھے تو وہ تقسیم ہو جاتے تھے. تو یہ صورت تو تھی نہیں، نہ اس وقت انٹرنیشنل یہ اعلان نہیں تھا کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو
قید میں ڈال دے، جیل میں رکھے، اور بعد میں پھر گورنمنٹ لیول پر ایگریمنٹ ہو تو تبادلہ کیا جائے، یہ سب چیزیں اس وقت تک اس کا رواج نہیں ہوا تھا، تو تقسیم ہو جاتے تھے، غلام کا درجہ بن جاتا تھا ان کا، دشمن سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ تقسیم کر دیا تھا لوگوں کو۔ اب ان میں سے اسی قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر آ گئے، کس کے؟ حوازن کے، یہ ہے وہ صورت۔ تو حوازن کا وفد مسلمان بن کر آیا، اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ان کو ان کے مال اور ان کے قیدی لوٹا دیے جائیں، جو مال غنیمت کے طور پر آیا وہ بھی دے دیا جائے، اور جو قیدی ان کے ہیں یہاں وہ بھی ان کو دے دیے جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم دو میں سے ایک چیز کا اختیار کر لو، یا تو قیدی یا پھر مال، اگرچہ دونوں چیزیں کس سے بھی انکار ہو سکتا تھا، کیونکہ جنگ تو جب ہوئی تھی جب وہ کافر تھے، لیکن ہم مسلمان ہو کر آئے ہو اور تمہارے آدمی ہیں، تم لینا چاہ رہے ہو تو یا تو آدمی لے لو یا مال لے لو، دونوں چیزیں نہیں۔ یہ بھی ایک رعایت ہے، میں نے کہا کہ ایک چیز دے دینا، ایک چیز کی حامی بھرنا، اس کی رعایت تھی۔ تو آپ نے فرمایا یا تو قیدی یا مال۔ انہوں نے کہا پھر ہم تو اپنے قیدیوں کو لیتے ہیں، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، قیدی ہم کو دے دیے جائیں، ہمارے آدمی جو ہیں وہ واپس دے دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے لوگوں میں، اور آپ نے اللہ کی تسبیح اور ثنا بیان کی، جس کا کہ اللہ اہل ہے، جو آپ کی عادت شریف تھی خطبہ سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے وہ جو الفاظ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، وہی مطلب۔ پھر آپ نے فرمایا اما بعد، تمہارے بھائی آئے ہیں تائب بن کر، مسلمان ہو کر کے توبہ کر کے آئے ہیں، اور میں نے کچھ مناسب یہ سمجھا ہے کہ میں ان کے قیدی ان کو دے دوں۔ آپ نے تو خود اختیار دیا تھا ان کو، اب انہوں نے اس اختیار سے فائدہ اٹھا کر یہ کہا کہ ہم کو ہمارے آدمی دے دیے جائیں، تو میں ان کو ان کے قیدی لوٹا دوں۔ تم میں سے جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ یہ احسان کرے، ایو طیب ذالک، یعنی یہ کہ بغیر کسی اس کے ان کو اپنے پاس سے وہ غلام جس کو تم نے بنا لیا وہ لوٹا دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ اور جو تم میں سے یہ چاہے کہ اس کی قیمت اس کو دی جائے، غلام کی قیمت جو بھی ہے، تو پھر وہ انتظار کرے، اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی مال ہم کو دیں گے، مال فے، اس میں سے ان کی قیمت ہم ادا کریں گے، اور ان کے جو ہے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں۔ تو آپ نے یہ بات، ایک مسلمانوں کا بھی تو یہ حق تھا، تو آپ نے یہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے یا رسول اللہ بس ویسے ہی دینے کا ارادہ کر لیا، جب آپ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں تو بس ہم نے بھی پھر دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو سب نے یہ آوازیں اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کمال واقعی نبی کا کہ ایک طرف احسان بھی ہے اور ایک طرف احتیاط کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم کو یوں پتہ نہیں چل رہا تم میں کون تو ہے دل سے اجازت دے رہا، کون جو ہے ویسے ہی نہیں اجازت دینا چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس آپت ہاپی کے اندر سب کی آوازیں ہاں ہاں ہاں، یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، تمہارے جو لیڈر ہیں وہ ان سے جا کے مشورہ کرو، وہ آئیں بات کرنے کے واسطے تو پھر طے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ذرا جاؤ یہاں سے، مشورہ کرو، سوچو ٹھنڈے دل سے، پھر فیصلہ کرو۔ کل کو انہوں نے کہا بھائی گرم کام ہے، ہم نے تو یوں چاہا تھا، ہم نے تو وہ چاہا تھا، یہ بات نہ ہونے پائے۔ یہ ہے احتیاط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ صحابہ آپ جان قربان کرنے تیار ہیں، اور آپ کی اس خواہش کو دیکھ کر کے تیار ہو گئے کہ ہم اپنے غلام دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط برتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا تم میں سے کس نے اجازت دی، کون اجازت نہیں دے رہا ہے، تو لوٹ جاؤ، اور تم میں جو لیڈر ہیں، رؤساء، تمہارے معاملات کے ذمہ دار، وہ اس معاملے کو ہماری طرف لے کر آئے۔ چنانچہ لوگ لوٹ گئے اور اپنے لیڈروں سے انہوں نے جا کر بات کی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی کہ بے شک ہمارے لوگ جو ہیں خوش دلی کے ساتھ یہ غلام دینے کو تیار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے معاملات میں یہ اس طرح کے مشورے کی صورت بھی ہونی چاہیے، اور کوئی کسی طرح کا دباؤ اور پریشر نہیں ہونا چاہیے اگر دشمن قوم کے ساتھ کسی طرح کا احسان و سلوک کرنے کا معاملہ طے آ جائے۔ وعن عمران بن حسین قال كان ثقيف حليفا لبني عقيل فأثرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه يا محمد يا محمد فيما أخذت قال بجريرة حلفائكم سقيف فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع قال ما شأنك قال إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أثرتهما سقيف. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سقیف قبیلہ سقیف یہ ان کا ایک وہ تھا معاہدہ تھا بنو عقیل کے ساتھ، حلیف کہلاتے تھے. اس کے معنی یہ ہوگا کہ بھئی جو ہمارا تمہارا معاہدہ ہے نفع نقصان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ہم پہ حملہ ہوگا تم پہ حملہ ہوگا، تم پہ ہوگا تو ہم پہ ہوگا، اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تم آؤ گے مدد کرنے کے لیے، تمہارے اوپر حملہ ہوا کسی کا ہم آئیں گے مدد کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں حلیف، کہ دو قبیلے مل کر کے آپس میں معاہدہ کر لیں، نفع نقصان اور خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے. تو یہ تھی وہ صورت. فَأَثَرَتْ سَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی جو ہیں انہوں نے گرفتار کر لیے، دشمن قبیلہ تھا وہ گرفتار کیا. تو صحابہ کو موقع ملا، صحابہ نے بنو عقیل کا ایک آدمی گرفتار کر لیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ثقیف نے کیا کیا؟ دو صحابی کو گرفتار کیا، اور صحابہ نے کیا کیا؟ بنو عقیل کا ایک آدمی کو گرفتار کیا. تو اب وہ ان دو قبیلوں کے اندر تو یہ ہے نا کہ بھئی ان کے اندر تو معاہدہ حلیف ہے، حلیف ہیں ایک دوسرے کے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ اس کو ان کے قیدی کو باندھ کے، اور ایک حرہ وہاں علاقہ ہے پتھریلی زمین کا مدینے سے باہر، وہاں لے جا کے اسے ڈال دیا، یہاں بندھا پڑا رہے تو پتہ چلے گا ان کے لوگوں کو کہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس نے جو بندھا ہوا تھا اس نے پکارا یا محمد یا محمد، میں آخر کس جرم میں پکڑا گیا ہوں؟ فیما اخذت. آپ نے فرمایا تمہارے حلفاء حلیف جو ثقیف ہیں ان کے جرم کے بدلے میں، یعنی انہوں نے ہمارے دو آدمی پکڑ رکھے، ہمارے ساتھ صحابہ نے تمہیں پکڑ لیا. تو یہ بات آپ نے چھوڑ دیا اس کو، آپ آگے بڑھ گئے. پھر اس نے پکارا یا محمد یا محمد، آپ کو رحم آ گیا اس پہ، آپ لوٹے، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا تو اگر یہ بات اس وقت کہتا جب تو اپنے معاملات کا مختار تھا، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے، تو اگر اس وقت کہتا یہ بات تو تجھے پوری کامیابی ملتی. یعنی مطلب یہ تجھے گرفتار ہی نہ کیا جا سکتا تھا. تو گرفتار ہوا اس لیے کہ تو دشمن قبیلے کا آدمی ہے اور کافر ہے، اور اب کہہ رہا تو مسلمان. تو اس کا مطلب تو کیا ہوا کہ بھئی آدمی جو ہے گرفتاری سے بچنے کے واسطے چھٹکارا پانے کے لیے مسلمان ہونا کہہ رہا ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ تو اس وقت اگر کہتا تو تجھے پوری کامیابی ملتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فدیہ قرار دیا ان دو آدمیوں کا جن کو ثقیف نے گرفتار کر لیا تھا. کیا مطلب؟ یہ قیدی لے لو، ہمارے دو آدمی چھوڑ دو. تو اگر یہ پہلے ہی کہہ دیتا مسلمان تو نہ تو گرفتار ہوتا اور پھر یہ معاملہ بھی آپ نہ کرتے فدیہ میں دینے کا، کیونکہ فدیہ میں کسی مسلمان کو نہیں دیا جا سکتا. سمجھ میں آیا؟ یہ تو اسی کو دیا کہ بھئی تمہارے قبیلے کا آدمی ہے، ہمارے دو آدمی چھوڑ دو تو لے لو. تو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کرنا بھی اس کی بھی ایک صورت یہی ہے کہ جب کہ آزادی کے ساتھ وہ یہ کہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، گرفتار ہونے کے بعد مسلمان ہونا جو ہے یہ بات اس سمجھ میں نہیں آتی. الفصل الثانی عن عائشة قالت لما بعث اہل مکہ فی فداء اسرائهم بعثت زینب فی فداء ابی العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خدیجة ادخلتها بها على ابی العاص فلما رآها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقة شديدة وقال ان رأيت من تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن ياجج حتى تمر بكم زينب فتصحبها حتى تأتي بها. اسیرہا ہونا چاہیے، اسیرہا بھی ہو سکتا ہے، اسیرہا بھی ٹھیک ہی لفظ ہے، لیکن یہاں اس میں اسیرہا بنایا ہوا. اسیر مطلب ایک، وہ بھی اسیر کے معنی تو ایک قیدی کا ہے، لیکن اسیر ایک تصغیر بن گئی تو معمولی جیسا قیدی ہوتا ہے اس طرح کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، کون سے قیدی تھے وہ؟ غزوہ بدر میں جو قید ہوئے تھے. تو غزوہ بدر میں جو قید ہوئے ان کے لیے آپ نے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا فرمایا؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو فدیہ اب مکہ کی طرف سے آنا شروع ہوا، مال فدیہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہیں ابو العاص، جو آپ کی صاحبزادی تھیں حضرت زینب، ان کے شوہر ہیں، اور اس وقت تک یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے. یہ بھی آئے تھے قریش کی طرف سے لڑنے کو، قید ہو گئے، ارسٹ ہو گئے. تو اب ان کو بھی چھوڑا جانا ہے فدیہ لے کر، سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت حضرت زینب نے ابو العاص اپنے شوہر کے فدیے میں مال جو بھیجا، اس میں انہوں نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا کس وقت؟ جس وقت کے یہ دلہن بن کے ابو العاص کے پاس جا رہی تھی. ادخلها بها. تو حضرت زینب، حضرت خدیجہ نے اپنا ہار دیا تھا بیٹی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو آپ پر اس کی وجہ سے رقت طاری ہو گئی. ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ یاد آئیں، اور دوسرا یہ کہ بھائی نہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ حالت ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھیجنے کے لیے، ایک ہار تھا وہی بھیج دیا. تو اس لیے آپ پر اس کی رقت طاری ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو، صحابہ سے کہا، تو تم اس کے قیدی کو، زینب کے قیدی کو تم چھوڑ دو، اور یہ ہار جو آیا ہے یہ بھی اس کو واپس کر دو اگر تم چاہو تو. یہ صحابہ کو آپ نے فرمایا. تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں یار ہم تیار ہیں، قیدی تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن فدیہ کا یہ مال جو ہے یہ بھی ہم واپس کرنے تیار ہیں. تو اس کا بدلے میں کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ تم زینب کا راستہ چھوڑ دو گے تاکہ وہ ہجرت کر کے آ جائے. وہ مسلمان ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی، اور وہ وہاں رکی ہوئی ہیں مکے میں. کیوں رکی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ابو العاص ان کو چھوڑتا نہیں. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اس لیے آپ نے یہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تم کو فری کر رہے ہیں اور یہ مال بھی تمہارا واپس دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں زینب کا راستہ تم کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو وہاں سے اس کو خلاصی کرو. تو وہ اس کے لیے تیار ہو گیا ابو العاص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انصار میں سے ایک آدمی کو آپ نے بھیجا، اور آپ نے ان کو ہدایت کر دی کہ تم مکے کے اندر مت جانا. مکہ تو چونکہ دارالحرب بنا ہوا ہے نا اس وقت، تو مکے میں جاؤ گے تم کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ مطلب آپ نے فرمایا کہ تم جا کر کے بطن یاجج جو مکے سے باہر ایک جگہ ہے وہاں تم ٹھہر جانا، وہاں پڑاؤ کر لینا. یہ زینب تمہارے پاس بھیج دیں گے. زینب جب تمہارے پاس آ جائے تم اس کو لے کر کے مدینے آ جاؤ. تو یہ آپ نے ان کو ہدایت دی. اس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو وہاں سے آزادی ملی اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا احسان کرنا اور اس کے بدلے میں کسی مسلمان کو وہاں سے چھڑوا لینا کافروں کے نرغے سے، اس طرح کے معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. نہیں اترا تھا، یہ بعد میں اترا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. یہ حکم تو بعد میں اترا ہے، اور وہ شادی پہلے سے ہوئی بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعلان نبوت کے بعد سے پہلے سے شادی ہوئی تھی، اس واسطے وہ ٹھیک تھا. اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة
سوا قسمت عامت الجیش۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان لوگوں کو جن کو جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے تو ان کے لیے آپ عام لشکروں کے لیے جو تقسیم ہوا کرتی تھی اس سے کچھ بڑھا کر بھی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو مال آیا کرتا تھا جنگ کے نتیجے میں تو زیادہ کچھ تھوڑا بڑھا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی حسن کارکردگی اچھے کام کے انعام کے طور پر ہو اور ہمت افزائی کے لیے ہو تو ان کو عام حصے سے کچھ بڑھ کر دے سکتے ہیں، مگر اگر اس بشرطے کے فقہا یہ بات فقہ کی ہوگی کہ اگر اس میں کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو، آج کا دور فتنے کا ہے، تو نہ تو تقسیم کرنے والا امیر جو بھی ہوگا وہ نبی کی جگہ اور نہ جو ہیں پبلک کے لوگ صحابہ کی جگہ۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا۔ آج کل تو یہ ہے کہ نہ تو امیر صاحب سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ کسی کی اپنی روح رعایت نہیں کریں گے، گروپ اور پارٹی کا خیال نہیں کریں گے، رشتہ داری کا، تو بہت مشکل۔ اور اگر وہ بیچارے مخلص بھی ہوں تو لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو اس بات سے اگر فتنے کا خطرہ ہو تو پھر یہ کام نہ کیا جائے، عام ہی رکھا جائے۔ اچھا صاحب، وعنہ قال نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلا سوى نصیبنا من الخمس فاصابنی شارف والشارف المسن الکبیر۔ اور انہی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جو حصہ مال غنیمت کے خمس میں تھا، 5ویں حصے میں سے جو تقسیم ہوتی، اس سے کچھ زیادہ بھی آپ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور اسی کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں ابن عمر کہ مجھے شارف ملا۔ شارف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا اونٹ، المسن الکبیر، جو زیادہ عمر والا ہو جائے وہ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں مسن، تو وہ مجھے اسی کی وجہ سے ملا تھا۔ وعنہ قال ذهبت فرس له فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم۔ اور انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک گھوڑا وہ بھاگ گیا تھا، چھوٹ کے، تو اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا، غیر مسلموں نے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ مسلمانوں کا ان دشمنوں پر غلبہ ہو گیا، وہ علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو یہ جو ہے ان کا گھوڑا انہی کو واپس دے دیا گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ حدیث کیا بتا رہی؟ سوچیے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہاں مسلمان ہونے کی وجہ سے ہاں ہاں ان کا مال غنیمت نہیں لے جاتا، مسلمان ہونے کی وجہ سے مال غنیمت میں ان کو گھوڑا نہیں لیا تھا۔ نہیں، کن کا گھوڑا؟ یہ نا، یہ جو ہے آپ قریب پہنچ رہے ہیں اس کے، ذرا کلیئر نہیں ہو رہا مسئلہ۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے حصے میں تھا، اس لیے مسلمانوں کے حصے میں نہیں، بلکہ اصل میں یوں ہے بات کہ یہ حدیث یہ بات بتلا رہی ہے کہ مال اگر مسلمان کا دارالحرب میں پہنچ جائے، دشمن اس پہ قبضہ کر لیں، تو اس سے ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات بنی، ملکیت مسلمان کی وہ ختم نہیں ہوئی، یعنی وہ مالک نہیں بن گئے۔ اگر وہ مالک ان کا ہونا تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور جب مال غنیمت ہوگا تو پھر تو وہ تقسیم میں آئے گا۔ لیکن یہاں عبداللہ بن عمر ہی کو واپس کیا جانا وہ گھوڑا،
اس کے معنی یہ ہوئے کہ ملکیت نہیں ختم ہوئی تھی ان کی، وہ مالک نہیں بنے تھے جو دشمن اس کو لے کر گئے تھے. تو ایک مسلمان کے مال اس کو اسلام، اگر غیر مسلم اس کو کسی طرح سے ہتھیار ہے، ایک تو خرید و فروخت باہمی رضامندی سے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن زور زبردستی سے پولیٹیکلی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اگر غیر مسلم مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کر لیں تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اسلام کے لحاظ سے وہ مالک نہیں بنتے. یہ بات اس سے، اس حدیث سے یہ بات نکلی، واپس کر دیا گیا عبداللہ ابن عمر کو. اور یہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ہوگی اس صورت میں. وفی روایت ابقى عبد له، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا ایک غلام بھاگ گیا تھا. کہاں چلا گیا؟ دار الحرب. فلحق بالروم، اور روم کے علاقے میں پہنچ گیا. مسلمانوں نے ان پر قبضہ کیا تو فرد علی، تو خالد ابن الولید نے جنہوں نے وہاں فتح کیے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوصال کے بعد کا قصہ ہے. خالد ابن ولید نے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ غلام عبداللہ ابن عمر کا تھا جو بھاگ کے یہاں آیا تھا، عبداللہ ابن عمر کو وہ غلام دے دیا کہ یہ تمہارا غلام ہے. ہاں وہ تو وہ چلتا ہے نا کبھی کبھی. ہاں آپ کی ریکارڈنگ چل رہی. بسم اللہ. وعن جبیر بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحد منك، فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف چلے اور ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خیبر کا، غزوہ خیبر کے بعد کا قصہ ہے، خیبر کے جو مال غنیمت آیا اس کا خمس وہ آپ نے بنو مطلب کو تو دیا. بنو مطلب کون ہوئے؟ بنو مطلب کون ہوئے؟ رشیدہ کا خاندان کیوں ہوا میاں؟ عبد المطلب کون تھے؟ دادا ہوئے نا بھائی. تو بنو مطلب کو آپ نے دیا خیبر کے خمس سے، اور آپ نے ہم کو چھوڑ دیا. وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ، حالانکہ ہم آپ کی نسبت سے ہم تو ایک ہی درجے میں ہیں. اچھا صاحب، اب اس کو سمجھیے بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ عبد مناف جو تھے عبد المطلب کے والد، ان کے یہ 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تو تھا یہ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہوئے، اور دوسرے جو تھا وہ تھے یہ نوفل، یہ جو جبیر ابن مطعم ابن نوفل، ابن عدی ابن نوفل، جبیر یہ بھی ہوئے. اور اسی طرح سے عثمان جو ہیں، عثمان ابن عفان، یہ عبد شمس کے اولاد میں. عبد شمس جو ہے یہ بھی ان کی اولاد تھی. کن کی؟ یہ کیا نام بتایا میں نے؟ نوفل کی. نوفل باپ کا نام بھی ہے اور نوفل اس کا بھی نام ہے بیٹے کا. تو نوفل یوں تھا، ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس، یہ سب کے سب جو ہیں عبد مناف کی اولاد تھی. عبد مناف ہے نا، عبد المناف. تو اصل میں یوں تھا. تو اب ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے بنو مطلب کو جو دیا ہے تو پھر ہم بھی تو آپ سے ویسے ہی ہوئے جیسے بنو مطلب ہیں، ایسے ہم بھی ہیں. صاحب سمجھ آ گیا قصہ. تو جب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں تو آپ نے ایک کڑی کو تو نوازا اور ہم کو نہیں عطا فرمایا. اگر آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتے تو بنو ہاشم کو تو مسئلہ نہیں تھا، مگر آپ نے بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب کو بھی دیا ہے.
اور کن کو چھوڑا آپ نے؟ جو نوفل تھے ان کو اور بنی عبد الشمس کو، ان کو چھوڑا آپ نے. یہ تھی وجہ. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بنو ہاشم ویسے بنو مطلب، وہ تو دونوں ایک ہیں. مطلب کیا ہوا؟ تم نے ایک چیز کا خیال کیا رشتے کا، ایک اور بات کا خیال نہیں کیا جس پر آپ نے متوجہ کر دیا یہ وہ لفظ کہہ کر کے، اور اس کو حدیث میں آپ نے الفاظ میں نہیں بیان کیا، وہ سمجھ گیا اس بات کو. بات کیا تھی؟ اب ذرا آئیے پیچھے لوٹیے جو سیرت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مکہ مکرمہ میں سبھی قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مقابلہ کیا. یہاں تک کہ جب شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا بنو ہاشم کا، تو سارے قریش نے کیا بشمول عبد مناف کے اولاد اور ان کے خاندان کے لوگوں کے، سوائے بنو مطلب کے. بنو مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا، باقی بنو عبد شمس اور بنو نوفل انہوں نے نہیں ساتھ دیا، وہ مخالفت میں رہے. سمجھ میں آیا؟ تو برابر. اب اس صورت میں آپ نے یہ فرمایا کہ بنو ہاشم بنو مطلب تو ایک ہی ہیں، کیونکہ وہ ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں شروع سے، اور دوسرے لوگوں نے تو ساتھ نہیں دیا، تو لہٰذا انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو پھر وہ کیسے ایک ہو گئے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اصل خون کا رشتہ نہیں ہوتا، اصل تو کیا ہے؟ تعلقات اور روابط ہوتے ہیں. انہوں نے تعلقات اور روابط کا خیال کیا تو ان کو ہم بھی ان کی رعایت کریں گے. یہ ہے وہ بات. اس لیے آپ نے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ آپ نے بنو مطلب کو تو خیبر کے خم سے دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم آپ کی نسبت سے ایک ہی درجے میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم بنو مطلب تو ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہمیشہ کے ساتھ جڑے رہے ایک دوسرے سے. عثمان بن عفان کون سے؟ بنو عبد شمس. تو جبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو کچھ نہیں دیا. حدیث میں آ گئے نا دونوں نام. تو نوفل جو تھے یہ تو ہوئے جبیر ابن مطعم کے اجداد میں، اور عبد شمس جو ہے عثمان ابن عفان کے جو ہے امیہ ابن عبد شمس یوں تھا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما قریۃ اتیتموها واقمتم فیها فسہمکم فیها وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں بھی تم جاؤ اور تم اس میں قیام کر لو، یعنی قیام کرو کا مطلب کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی اور صلح ہو گئی، تو فرمایا کہ فسامکم فیہا، تب تو تمہارا حصہ اس میں ہے. مطلب یہ کہ وہاں رہ رہے ہو تو تم اپنا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اٹھا ہی رہے ہو. تو مطلب یہ کہ چونکہ جنگ نہیں ہوئی ہے، جنگ کے نتیجے میں کوئی مال نہیں آیا، تو ویسے بغیر جنگ کے جو کچھ مل رہا ہے اس میں وہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ تو چلا جائے گا کہاں؟ ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى، وہاں ہے سورہ الحشر کے اندر. اس کو مال فے کہیں گے. مال فے وہ ہے بغیر جنگ کے دشمن کا جو مال مل جائے. تو جب جنگ ہی نہیں ہوئی، مجاہدین نے جہاد نہیں کیا، تو ان کو حصہ کہاں کا ملے گا؟ لہذا وہ چلا جائے گا سرکاری خزانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ تقسیم کریں گے خود سے اس کی، اس لیے کہا کہ وہ تمہارا حصہ اس میں ہے، تم رہ رہے ہو. اور جس بستی نے کہ نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تم کو جنگ کرنی پڑی ہے، تو پھر اس کا خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی جو ہے تمہارے میں تقسیم ہو جائے گا. 5واں حصہ جائے گا نا مال غنیمت کا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ نکلے گا، اور باقی جو ہے وہ سب تم لوگوں کا ہوگا. اسی سے اس سے معلوم ہوا کہ 4 حصے جو ہوں گے مال غنیمت کے، وہ لشکر میں تقسیم ہونا ہے، اور 5واں حصہ ایک حصہ وہ جائے گا خزانہ میں.
وعن خولة الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولہ انصاریہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ لوگ اللہ کے مال میں جو ناحق اپنا دخل دیتے ہیں، یعنی اس کا استعمال کر لیتے ہیں، ان کے واسطے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. تو اللہ کے مال سے مراد مال غنیمت ہے، وہ مال کہ جس میں سارے مسلمانوں کا حق ہے، وہ اللہ کا مال کہلاتا ہے. اچھا صاحب، اور پڑھوں کیا؟ دیکھیے حدیث نہیں، خولہ فقام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فذکر الغلول فعظمه وعظم امره ثم قال لا الفین احدکم یجیء یوم القیامة على رقبته بعیر له رغاء یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لك شیئا قد ابلغتك لا الفین احدکم یجیء یوم القیامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها صغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک متفق علیہ وہذا لفظ مسلم. اچھا صاحب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک دن کھڑے ہوئے اور آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور اس کی بہت زیادہ اس کے اہمیت کو بتلایا آپ نے، اور اس کی بڑی تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی، اس خطرناکی کو آپ نے زیادہ واضح کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم آؤ اس طرح سے کہ اس کے اونٹ پر، اس کے گردن پر اونٹ ہو اور وہ اونٹ بڑبڑا رہا ہو، رغا اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں، اور پھر وہ آدمی کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں کہوں گا اب مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رہا، لا املک لک شیئا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں نے تم کو مسئلہ پہنچا دیا تھا، قد ابلغتک. پھر فرمایا کہ کہیں میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ آئے کہ اس کی گردن پر ایک گھوڑا ہو اور وہ منا رہا ہو گھوڑا، اور پھر وہ آدمی کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میری فریاد، تو وہ میں کہوں کہ مجھے کوئی اختیار اب تیرے معاملے میں نہیں رہا، میں نے اللہ کا حکم تجھ تک پہنچا دیا تھا. پھر فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ دیکھوں کہ قیامت کے دن وہ آئے اس طرح کہ اس کی گردن پر جو ہے وہ بکری ہے، اور بکری جو ہے وہ میں کر رہی ہے، صغا بکری کی آواز وہ کہتے ہیں. اور میں کہوں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں، میں تم تک دین کے بعد پہنچا چکا تھا. پھر فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر کوئی کپڑا ہو. کپڑا ہی کا ترجمہ کیا ہوگا نا، روکا، کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ کپڑا، ٹھیک. ہاں، روکا ٹکڑا جو ہے، اصل تو ترجمہ ہوتا کوئی کپڑے کا ٹکڑا، یہ ہے روکا. کوئی کپڑے کا ٹکڑا جو ہے اس کی گردن پر نہ ہو، اور تخفقو وہ پھڑ پھڑا رہا ہو. کس طرح سے پھڑ پھڑاتا ہے کپڑا ہوا میں؟ جس طرح سے وہ
پرندے کے پر پھڑپھڑاتے ہیں، یہ تفق. اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، اور میں کہوں مجھے کوئی اختیار نہیں تیرے معاملے میں نے مسئلہ پہنچا دیا تھا تجھ تک. پھر فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ قیامت میں وہ آئے اور اس کی گردن پر کوئی چیز گونگی بہری ہے. یعنی مطلب کیا ہے، اب تک تو جو نام لیا ان کا جو بولتے رہے تھے، اور اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ بولتی بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، یہاں تک کہ زمین کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. قیامت یہ بھی آیا ہے ایک اور حدیث میں، زمین کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، زمین اٹھائے لے جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اس واسطے وہ صامت میں سب چیزیں آ جائیں گے، سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہے گا وہ آدمی کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میں کہوں گا کہ مجھے کوئی قدرت نہیں آج تیرے معاملے میں نے مسئلہ تجھ تک پہنچا دیا تھا. متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں مسلم والے ہیں، اور یہی زیادہ مطلب یہ ہے کہ تفصیل واضح ہیں، اس لیے انہوں نے ان الفاظ کو دیا. چلیے صاحب، تو معلوم ہوا کہ خیانت بڑی بھاری اور برائی ہے. 1829 3829. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن حبیب ابن مسلم الفہری قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل الربع فی البدأۃ والثلث فی الرجعۃ. وعنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس اذا قفل. حبیب ابن مسلم فہری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ابتدا میں، جنگ کے بعد ابتدا میں تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس نکال لینے کے بعد، 5واں حصہ نکالنے کے بعد جو لشکر میں تقسیم ہوتا ہے تو چوتھائی حصہ جو ہے وہ دیا، اور پھر جب لوٹ کر سب آ گئے تو آپ نے تہائی حصہ دیا. اصل میں یہ جو بات ہے وہ یوں ہے کہ جنگ دشمن جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کو ہار ہو گئی. کچھ مسلمان جو ہے کچھ لشکری لوٹ کے آ گئے میدان جنگ سے، اور کچھ ابھی تک جمے ہوئے ہیں تاکہ اچھی طرح سے قلعہ کما ہو جائے. تو یہ ان لوگوں نے جو وہاں جمے رہ گئے، انہوں نے مشقت زیادہ اٹھائی بنسبت ان کے کہ جو جنگ لڑ کے واپس آ گئے. اس واسطے آپ نے کیا کیا، جو واپس آ گئے مال غنیمت تو ان کو بھی دیا، اس لیے جنگ تو کی تھی انہوں نے، تو چوتھائی ان کو دیا. اور جب وہ بھی آ گئے سب مل کر کے تو اس کا ان کو مزید اضافہ دیا. تو یہ امام کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی تقسیم میں رعایت کر سکتا ہے کہ جتنے زیادہ مشقت کی اس کے لحاظ سے. صحیح ہے، ابتدا میں وہ لوگ چلے گئے نا، جہاد کی نہیں، ختم ہو جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد کا ہے، یہی تو ہے، اسی لیے تو وضاحت کرنی پڑ رہی. جہاد کا ہے، ہاں جہاد کے ختم کے بعد جہاد مال غنیمت تو جب ہی ملے گا، مال غنیمت جہاد شروع ہونے سے پہلے کہاں سے مل جائے. تو اس لیے وہ اصل میں الفاظ جو ہیں وہ اس سے وہ ہوتا ہے، لیکن اب ترجمہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کی رعایت کرے. تو میں نے جو خمس 5واں حصہ نکالنے کے بعد کی بات کی ہے، ویسے تو مال غنیمت میں یہ ہے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہے، مگر آگے کی حدیث جو ہے وہ وان یعنی حبیب مسلمہ کی یہ دوسری حدیث، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ چوتھائی اور تہائی جو ہے وہ جو تقسیم آپ نے کیا تھا وہ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالنے کے بعد کیا تھا، تو تاکہ پہلی حدیث میں کوئی شبہ نہ رہے. وعن ابي الجويري الجرمي قال اصبت بارض الروم جرة حمراء فيها دنانير
في امرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس إلا لأعطيتك. ابو الجبیریہ جرمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے روما کی سرزمین میں ایک تھیلا ملا یا جو بھی کوئی چیز تھی، ڈبہ کہیے جو لال رنگ کا، جس میں اشرفیاں تھیں. ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں اشرفیاں. تو یہ زمانہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور امارت کا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملی، جس پلاٹون میں تھا، اس پلاٹون پر کی کمان جس صاحب کے ہاتھ میں تھی وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کا نام تھا مان ابن یزید. میں یہ ڈبہ اشرفیوں کا جو مجھے ملا، میں لے کے ان کے پاس چلا گیا جو کمانڈر تھے کہ بھائی مجھے یہ ملا ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اس کی تقسیم کر دی لشکریوں میں، اور مجھے بھی ویسے ہی دیا جیسے اوروں کو دیا، یعنی جتنا حصہ اوروں کا اتنا ہی مجھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ نہیں کہ جس کو جو مال ملے وہ اس کو دے دو یا اس کا زیادہ دو، بلکہ ایک بات تو یہ ہوئی. اور چونکہ یہ مال جو ہے، اچھا آگے پہلے ترجمہ کر لوں. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مان ابن یزید نے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ لا نفل الا بعد الخمس، زیادتی جو تقسیم ہے وہ خمس نکالنے کے بعد ہوگی، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں تمہیں ضروری دے دیتا. بات کیا تھی؟ اصل میں دو ہیں چیزیں، ایک ہے غنیمت اور ایک ہے فے. فے تو اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بغیر لڑے بھیڑے ہاتھ آ جائے، دشمن کا مال. اور یہ جو ہے غنیمت اس کو کہتے ہیں جس میں لڑائی بڑائی ہوگا. تو خمس نکالا جاتا ہے غنیمت میں سے، اور جب خمس نکالیں گے تو پھر وہ مال برابر تقسیم ہوگا، جو 4 حصے رہ جائیں گے اس میں کسی کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ سب کا حق ہے سوائے مال فے کے. مال فے میں یہ ہوتا ہے کہ 5واں حصہ وہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اور 4 حصے جو ہیں وہ للہ وللرسول. ان میں ان کو اختیار ہے کہ کسی کو کم کسی کو وہ زیادہ دے دیں، اس کی صلاحیت اور اس کی ضرورت کی رعایت سے. تو چونکہ یہ مال فے نہیں تھا، مال غنیمت تھا، اس بات سے سب مسلمانوں کو برابر دینا ضروری تھا. یہ وجہ انہوں نے بتلائی. جہاد نہیں تھا اور کیا تھا؟ دعوت کھانے گئے تھے. ذکر نہیں ہے سر. ارے بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں، وہی تو جبھی تو تقسیم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ. ارض روما کی سرزمین پہ گئے، حضرت معاویہ کی سردار وہ تھی، عمارت تھی، اور ان کے اوپر ان کے جو پلاٹون تھا اس کے کمان ان کے ہاتھ میں تھی. تو جبھی تو ہو رہی ہے بات، خمس سے بھی تو نکالیں گے. صاحب وان ابی موسى الاشعری قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آئے کہاں سے؟ نہیں، حبشہ سے. یہ لوگ وہ تھے کہ جو ایتھوپیا جو ہیں یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اب جب ان کو وہاں معلوم ہوا کہ صاحب مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک کام ہو گیا
تو انہوں نے وہاں سے لوٹنے کا پروگرام بنایا. لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس وقت کا قصہ ہے. ہم جو لوٹ کے آئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم اس وقت پہنچے آپ کے پاس کہ جب آپ نے خیبر فتح کر لیا. تو آپ نے ہم کو بھی حصہ دیا. کن کو؟ جو حبشہ سے آنے والے تھے ان کو بھی دیا. یا فاس حملنا او قال فاعطانا، دونوں ایک ہی آج. ہمارا حصہ دیا یا پھر ہم، یا راوی کہتے ہیں کہ ہم کو دیا، کیونکہ سہم جو ہے یہ اصطلاحی لفظ ہے، ٹریڈیشنل، مقررہ حصہ دینا. عطیہ جو ہے وہ مقررہ حصہ نہیں ہوتا. دو میں سے کوئی ایک لفظ بولا انہوں نے. اور ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے کسی کو بھی حصہ نہیں دیا جو اس خیبر کی جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں تھا. ایسے کسی صحابی کو آپ نے حصہ نہیں دیا سوائے ہم لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ جو ایتھوپیا سے واپس آئے. الا لمن، تو آپ نے نہیں حصہ دیا کسی کو جو خیبر کی فتح سے غائب رہا ہے کچھ بھی، سوائے انہی لوگوں کے جو آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور سوائے ان ہماری جو بوٹ تھی جو جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے صحابہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اس جماعت میں آپ نے ان کو حصہ دیا تھا. تو یہ بات ان کی خصوصیت اس لیے ہے کہ بھائی یہ بہرحال مشقت، اور انہوں نے شروع کے مسلمان ہیں، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، ملک سے بے ملک ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، اور انہوں نے بڑا کام کیا تو ان کو حصہ دیا. ان کی خصوصیت تھی. وعن یزید ابن خالد ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفى يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. خرز کا جو ہے کیا ترجمہ کیا جی انہوں نے؟ خرز کے نیچے ہاں نگینہ ہے. نگینہ کی یہ ترجمہ تو یہ بھی ہمارے ساتھ، مگر یہ خیر وہ اس کے 2 درہم قیمت، ہمارے بہت چھوٹا رہا ہوگا اس لیے 2 درہم قیمت ہے. یزید ابن خالد سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے خیبر والے دن ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے واسطے دعائے مغفرت کرو. تو آپ جب اس طرح کی بات فرمائیں تو مطلب یہ کچھ ہے. تو لوگوں کے چہرے جو ہیں ان کے رنگ بدل گئے کہ بھائی صحابی ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں، جنگ میں شریک ہوئے ہیں، آپ نے اس طرح کی بات فرما دی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو ہے اس نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے. تو اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے سامان کو تلاش کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیا ہے معاملہ یہ؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک موتی ملا جو یہود کے مال میں کا تھا، خیبر سے، مطلب خیبر میں یہودی کا مال تھا نا، تو یہود کا ایک موتی تھا جو 2 درہم کے برابر تھا، وہ اس کے مال میں ملا. تو چونکہ مال غنیمت ملا کے نہیں جمع کیا، یہ خیانت ہوئی. آپ نے فرما دیا کہ تم اس کے بعد دعائیں مغفرت کرو. جب آپ کا یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے، یہ اس لیے صحابہ سمجھ گئے. وعن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله
هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. قال أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر. قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. عبداللہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جو ہیں یہ دیکھیے آپ، ایک طرف کتنی نرمی 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 نرمی. اللہ نے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی مہربانی سے آپ میں نرمی ہے یہ. اور جب کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو پھر سختی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں نرمی کی کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اثر ہے ہی نہیں بالکل نرمی کا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مال غنیمت آتا جمع ہوتا تو آپ حضرت بلال کو حکم دیتے، وہ لوگوں میں اعلان کر دیا کرتے. تو لوگ جو ہیں جو کچھ ان کے پاس مال غنیمت ہوا کرتا تھا اکٹھا کیا ہوا وہ آپ کے پاس لے آیا کرتے تھے. فیخمسو، تو آپ اس میں سے 5واں حصہ نکالتے اور جو باقی مال ہے اس کی آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو صاحب ایک شخص آیا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کے ایک دن کے بعد آیا ایک شخص، کیا لے کے آیا؟ بالوں کا ایک کیا بولتے ہیں وہ ڈوری، کیا بولتے ہیں، رسی باندھنے کی. تو بال کی بنی ہوئی ایک رسی کا ٹکڑا، رسی جو ہوتی ہے نا روپ، وہ یہ زمام، بالوں کی ایک رسی وہ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس مال میں کا ہے جو ہم کو مال غنیمت میں سے ہم نے اکٹھا کیا تھا. آپ نے فرمایا جب بلال نے اعلان کیا تھا تو نے سنا تھا؟ ثلاثاً، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. جب بلال نے اعلان کیا تھا سنا تھا تم نے؟ کہ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا. آپ نے فرمایا تو پھر کیا رکاوٹ تھی تمہارے پاس کہ تم اس وقت نہیں آئے لے کر؟ انہوں نے کوئی عذر پیش کیا اس آدمی نے، اس لیے میں رہ گیا تھا، یوں جو بھی تھا. آپ نے فرمایا اب تو جان تیرا کام، قیامت میں ہی لے کے آنا اب اس کو، اور میں اب فلن اقبلہ عنک، اب میں قبول کرنے والا نہیں، میں نہیں لیتا. رسی جو ہے کتنی سختی آپ کے اندر اس وقت ہے، دیکھیے قیامت میں لے کے آ. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا اور ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کس کا خیانت کرنے والے کا سامان جو ہے وہ جلوا دیا، سامان کو آگ لگا دو، اس کے پورے سامان، اور وضربوہ، اور اس خیانت کرنے والے کی پٹائی بھی کرائی. تو حضرت عمر نے بھی یہ کام کرا، ابو بکر نے بھی، اور عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. تو معلوم ہوا کہ یہ سزا قابل سزا ہے، قاضی اور جج اور امیر جو ہے وہ اس کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے خیانت کرنے والے کو. وعن سمرہ بن جندب قال، لیکن اس میں یہ بات رہے کہ وہ جو مال ہے جو خیانت کی گئی وہ نہیں جلایا جائے گا، وہ اس کی ذات کا تھوڑا ہی ہے، لہذا اس کو نہیں جلائیں گے. لیکن جو باقی اس کے اپنی ملکیت کا ہے اس کو ضائع کر سکتے ہیں تاکہ اس کو تنبیہ ہو اور دوسروں کو عبرت ہو. وعن سمرہ بن جندب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یکتب غالا فإنہ مثلہ. سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے خیانت کرنے والے کو چھپایا وہ بھی اسی جیسا ہے. کیونکہ خیانت کے مطلب یہ اس کی مدد کر رہا ہے، چھپانے کا مطلب یہی ہوا کہ اس کی مدد کی ہے، اس صورت میں وہ گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہوگا. وعن ابی سعید قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرع المغانم حتى تقسم. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مال غنیمت کے بیچنے سے اور خریدنے سے منع فرمایا جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے، کیونکہ تقسیم سے پہلے کوئی شخص سمجھنے لگے ارے بھائی مجھے تو ملے گا، میں تو جنگ میں شریک رہا ہوں، تو اس نے اپنا بیچ دیا، تو جائز نہیں، کیونکہ کیا معلوم تم کو کتنا حصہ ملے گا اور کیا ملے گا. تو اس واسطے مال مجہول کی جس طرح سے بیع جائز نہیں ہوتی، یہ بھی ناجائز ہے. وعن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان تباع السہام حتی تقسم. ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حصے بیچے جائیں تقسیم سے پہلے. وعن خولة بنت قيس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه المال خضرة حلوة فمن أصابه بحق بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. خولة بنت قيس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ یہ جو مال ہے مال غنیمت، یہ بہت ہی سرسبز اور بہت ہی یعنی کیا کہا جائے بڑا میٹھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، جس کو اس کے حق کے مطابق ملے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی، کیونکہ جنگ کی اللہ کے واسطے پوری امانت کے ساتھ اس نے جو بھی اس میں حصہ لینا تھا لیا، اب اس کو اسلامی قاعدے کے مطابق اگر مال مل رہا ہے یقیناً اس میں برکتیں ہونی. اور فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو ان کا دل چاہا وہ انہوں نے اس میں تصرف کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے مال میں، فرمایا قیامت کے دن ان کو کچھ نہ ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے، الا النار. بس چلے 840 3840. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذا الفقار یوم بدر، رواہ ابن ماجہ. وزاد الترمذی وهو الذی رأى فیہ الرؤیا یوم احد. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک تلوار کو اور حصے سے زیادہ لے لیا، جو حصہ ملتا اوروں کی طرح سے اس میں آپ نے ایک تلوار کو زیادہ لیا، جس طرح سے اوروں کو بھی کچھ زیادہ حصہ دیا، ایسے ہی ایک تلوار آپ نے لے لی جس کا نام ذوالفقار تھا، تلوار کا نام. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ تو یہ کہ یہ خصوصیت ظاہر تو زیادہ تو علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت تھی کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو مال غنیمت میں کا جو خمس ہوگا 5واں حصہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیارات ہیں، اس لیے آپ نے عام حصے سے ہٹ کر کوئی اور چیز اگر لی تو وہ یہ ذوالفقار تھی، اس کا حق آپ کو تھا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، ہر آدمی ایسا نہیں کرے گا. ایک تو یہ ہوا. ذوالفقار اس لیے کہتے تھے کہ اصل میں اس تلوار کے پیٹھ پر اس طرح کے ایسے ایسے دندانے تھے، اس کو فقر جیسے گڑے 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 ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی وجہ سے اس کو ذوالفقار کہا جانے لگا. یہ تلوار تھی منبہ ابن الحجاج کی، تو یہ جب آئی مال غنیمت میں تو آپ نے اس کو اپنے لیے لے لیا. پھر اسی کے لیے آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، اور خواب مختلف آتے ہیں لیکن اس میں ایک خواب جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اس طرح دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے ذوالفقار، آپ نے اس کو جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گئی بیچ میں سے، پھر آپ نے اس کو ایک دوسرا جھٹکا دیا تو وہ جھڑ گئی، وہ ٹھیک ہو گئی. تو اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ جو ظاہر ہوئی وہ غزوہ احد کے موقع پر کہ
اولاً مسلمانوں کو شکست ہوئی، بعد میں پھر جو ہے مسلمان بہرحال ایک طرح سے ان کو کامیابی ہوئی اور زیادہ نقصان نہیں ہوا تو واپس آ گئے. تو یہ اس کی تعبیر لی گئی. پھر کچھ دن کے بعد آپ نے یہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی اپنی طرف سے. تو یہ قصہ اس تلوار کا یہ ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ترمذی نے اس کا میں اضافہ کیا کہ یہی وہ تلوار ہے جس کے بارے میں احد کے دن، احد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، یعنی احد سے پہلے. وعن رویفع ابن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. حضرت عبداللہ رویفع ابن ثابت سے انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ سوار ہو ایسی سواری پر جو مسلمانوں کے مال فے میں کی ہے، یعنی مطلب مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، جو بھی ہے مسلمانوں کا جو مال ہے مشترک، اس میں کہ کسی سواری پر وہ سوار نہ ہو اس طرح کہ صاحب جب وہ بوڑھی ہو جائے، دبلی ہو جائے تو واپس کر دیں، جب تک تر و تازہ ہے تو یہ خود استعمال کرتے کر رہے. یہ مبالغتاً بھائی تم استعمال کرو گے جب اس کی چیز کو تو یہ مت سمجھنا کیا گھس گیا، کیا سمجھا آپ، یعنی یہ نہ خیال کریں ارے بھائی تو کیا گھس جائے گا اگر میں اس سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، گھستا تو ہے جبھی تو ایک جاندار ہے تو وہ کچھ دن کے بعد دبلی ہو جاتی ہے. آج کل کی موٹریں ہیں کچھ دن کے بعد آخر کو وہ پرانی، تو مطلب یہ ہے کہ تم استعمال کر رہے ہو تو پرانی ہوں گی، تو پرانی ہوگی تو اس کا مطلب تم اس کو دے دو گے لے جا کر کے، یہ کیا بات ہوئی. تو ایک مبالغہ کے لیے فرمایا وہ، اور فرمایا کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ مسلمانوں کے مال فے میں سے کوئی کپڑا نہ پہنے کہ جب وہ پرانا ہو جائے تو واپس کر دیں گے، کیا گھس گیا. تو یہ وہ بھی اسی طرح کی بات ہے. اس میں حاصل تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مشترکہ مال کو اس طرح کوئی بھی شخص استعمال نہ کرے، یہ ایمان کے خلاف ہے یہ بات. وعن محمد ابن ابی المجالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف. محمد ابن ابی المجالد نہیں لام سے ہے، مجالد اس نے کہا، اس نے کیا کیا یہ غلط ہے. محمد ابن ابل مجال نہیں، وہ کسر اللام، محمد ابن ابل مجالد یہ جو ہیں لام سے ہے. اچھا تو پھر بھی ذرا ہم جب ختم کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ان کا نام کہیں آتا ہے کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے راوی اور شاگردوں میں ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا عبداللہ بن ابی اوفا سے کہ کیا تم کھانے کی چیزوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5واں حصہ نکالا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خیبر کے دن ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملیں، اور ایک شخص جو ہے تو آدمی، ایک شخص نہیں آدمی وہ لے آیا کرتا تھا کھانے کا سامان، اور اس میں سے جتنی مقدار کی اس کو ضرورت ہوتی تھی، کفایت کرتی تھی جو مقدار اس کے کھانے کے لیے، وہ لے لیا کرتا تھا اور وہاں سے اپنا اتنا. تو اس معلوم ہوا کہ اس میں سے 5واں حصہ نہیں دیا جاتا تھا کھانے کی چیزوں میں سے. وعن ابن عمر ان جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لشکر
کو مال غنیمت ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے، مال غنیمت کے اندر ملا کھانا اور شہد، تو ان سے اس کے اندر خمس 5واں حصہ نہیں لیا گیا کھانے اور شہد کے اندر سے۔ وعن القاسم مولا عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا، اور کیا ہوگا یہ وأخرجتنا، نو یہ بھی نہیں بن رہی بات، وأخرجتنا منه مملوءة، اچھا وأخرجتنا منه مملوءة یہ ہوا، ارے یہ تو وہ ہے وأخرجتنا، اخرجتنا یہ اخرجتنا ہی کا لفظ ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، وأخرجتنا یہ لکھا، ٹھیک ہے، یہ خرجی کی جمع ہے، یہ وہ نہیں ہے ورب نہیں ہے اخرجتنا، وہ تو وہ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ قاسم جو ابن عبد الرحمن شامی جو مولا ہیں عبد الرحمن ابن خالد رضی اللہ عنہ کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کا گوشت غزوات میں ہم کھاتے تھے اور ہم اس کی تقسیم نہیں کرتے تھے اس طرح کہ اس کا 5واں حصہ لیں اور باقی حصہ جو ہے وہ مسلمانوں میں اس کی تقسیم ہو، یہ کچھ نہیں، بس اونٹ ذبح کر کے اور اس کا گوشت وغیرہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اور ہم جب اپنے کجاووں میں یا جو اپنے رحال، مطلب یہ کہ جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے یا ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بھی جب ہم لوٹتے تھے تو ہماری اپنی جھولیاں جو ہیں اس گوشت سے بھری بھی ہوتی تھی۔ خرجی جو جیسے وہ بہت موٹے اس کپڑے کے اب نہیں ملتا ویسے، موٹے بہت کپڑے کے جیسے چمڑے کے جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں نا آج کل کے جیسے ہینڈ بیگ، یہ ہوگا خرجی، تو اس کی جمع ہے اخرجہ، وہ بھری ہوئے ہوتے تھے گوشت۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ میدان جب تک کہ جہاد میں ہیں اپنے کھانے پینے کا انتظام، یہ نہیں کہ جو کھا لیا وہ کھا لیا، نہیں، اپنے برتنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں جب جنگ سے واپس آئیں اور دشمن کے علاقے سے گزر کر کے اپنے علاقے میں آ جائیں اب استعمال جائز نہیں ہوگا، یہ علماء کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مجبوری ختم، اب اپنے علاقے میں آ گئے امن کی جگہ، اب تو چلو پھرو کھاؤ جو بھی، تو پھر مال غنیمت کا کیوں کھاؤ گے؟ مال غنیمت کے کھانے کی اجازت وہ تو وہاں تھی میدان جنگ میں ہوں یا دشمن کے علاقے میں ہوں، اس وقت جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نہیں جاؤ بازار جاؤ فرا نہ کرو، کوئی ہمارا علاقہ ہے کہ بازار جاؤ، اس لیے۔ وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهل يوم القيامة۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دھاگا اور سوئی بھی واپس کرو، جمع کرو، یعنی بہت معمولی چیز ہے ایک دھاگا اور سوئی، فرماتے تھے کہ اس کو بھی تم لے آ کر جمع کرو، مت سوچو کہ معمولی چیز ہے، اور والغلول بس جو ہے خیانت سے بچو، کیونکہ یہ خیانت قیامت کے دن بڑی رسوائی کا ذریعہ ہوگی۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط، فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك،
فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارب لي فيها ونبذها. عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے یعنی عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب آئے، تشریف لائے، اور آپ نے اس کے جو بال رواں ہوتا ہے بدن کا، وہ آپ نے اس کو اس طرح پکڑا چٹکی سے، لیکن آپ نے وہ پکڑ کر کے من سنامی ہے، سنام کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو یہاں جو گردن کے اوپر کے جو ہوتے ہیں، یہ یہاں آپ نے اس کے ایک بال پکڑ کر کے آپ نے فرمایا لوگوں اس مال فے میں سے میرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بال پکڑ کر آپ نے فرمایا ولا ھذا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ ایک بال یہ جو میں پکڑ رہا ہوں یہ بھی نہیں میرے لیے، اتنا بھی نہیں لے سکتے. اور آپ نے پھر انگلی اٹھا کر آپ نے فرمایا جیسے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے یہ یوں کر کے، مطلب کیا ہے، خمس صرف 5واں حصہ ہے جو لے سکتے ہیں، اور وہ 5واں حصہ بھی لوٹ کر تمہاری طرف جانا ہے، مسلمانوں پہ خرچ ہونا ہے. تو مطلب یہ ہے اس میں کوئی خیانت بالکل ایک بال برابر نہیں ہو سکتی. فعد الخیاط والمخیط، تو اس واسطے سوئی اور دھاگا جو ہے وہ بھی تم جمع کر دو. خیاط سوئی دھاگے کو کہتے ہیں جس سے سیا جاتا ہے، کیونکہ خیاط یخیط کے معنی آتے ہیں سینے کے، اور مخیط جس چیز سے سیا جائے، اسی لیے وہ سوئی کا ترجمہ، ورنہ تو اصل میں ابرہ کہتے ہیں سوئی کو. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں بالوں کی ایک گچھی تھی، جیسے بالوں کی ایک ڈوری بنی ہوئی ہوتی نہیں، باریک ڈوری یا رسی کی طرح سے، تو بالوں سے بنی ہوئی، تو اس کی ایک گچھی تھی اس کے ہاتھ میں، وہ کھڑا ہوا لے کر اس نے کہا میں نے یہ اس واسطے لی تھی کہ میرے جو وہ ہے کجاوا، کیا کہتے ہیں اسے، بیٹھنے کے لیے جو سواری کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اونٹ یا اونٹنی کے اوپر، ہودا تو ذرا جو بڑا ہوتا ہے جو عورتوں کو بیٹھنے کے لیے، ایک کجاوا، اس کے نیچے ایک کپڑا بچھا ہوا ہوتا ہے تاکہ ایک تو پھسلے بھی نہیں اور جانور کے بدن کو بھی تکلیف نہ ہو. ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑا جو ہے اس کا نام ہے بردعہ. اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے لے لیا تھا کہ میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، کہیں سے وہ ادھر رہا ہوگا پھٹ رہا ہوگا تو میں اس کو سی دوں گا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بنو عبد المطلب کے لیے وہی تیرے واسطے بھی ہے، یعنی اگر میرے لیے ٹھیک ہوتا تو تیرے لیے ٹھیک تھا. آپ نے اپنے خاندان کا نام لیا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر میرا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں، اور پھینک دیا اس نے اس کو جو دے رکھا تھا ہاتھ میں، وہ بالوں کی گچھی پھینک دی. وعن عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. عمرو بن عبسة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی چراگاہ کے ایک اونٹ کے قریب، تو جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ نے اس اونٹ کے ایک جانب کا ایک بال پکڑا اور آپ نے فرمایا میرے واسطے تمہارے غنیمت کے مالوں میں سے ایک اس بال کے برابر بھی حلال نہیں ہے سوائے خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے اندر لوٹ کے چلے جانے والا، یعنی تمہیں پر خرچ ہونا. آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تمہارے غنیمت کے مالوں میں سے اس جیسا یعنی ایک بال کے برابر بھی حلال نہیں ہے اور سوائے خمس کے، اور خمس بھی تمہارے اندر اس کا استعمال ہوگا. وان جبیر ابن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب اتيته انا وعثمان بن عفان
فقلنا یا رسول اللہ هؤلاء اخواننا من بنی ہاشم لا ننکر فضلهم لمکانک الذی وضعک اللہ منهم ارأیت اخواننا من بنی المطلب اعطیتهم وترکتنا وانما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد هكذا وشبك بين اصابعه رواه الشافعي وفي رواية ابي داود والنسائي نحو وفي انا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين اصابعه. یہ مضمون اور پہلے بھی آ چکا ہے اس حدیث کا. جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربا کے جو حصہ رکھا جو مقرر کیا اللہ تعالی نے کہ کیا بولتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. یہ جو ذوی القربا رشتہ داروں کو جو دینے کا مسئلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں وہ اس کا حصے کو تقسیم کر دیں، تو آپ نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کے درمیان وہ حصہ جو تھا وہ تقسیم کیا. تو جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بنو ہاشم جو ہمارے بھائی ہیں ان کی فضیلت کا تو ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا ہے بنو ہاشم میں، لہذا ان کی فضیلت تو مسلم ہے، ان کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں ہے. جہاں تک بنو المطلب کا مسئلہ ہے تو یہ ہمارے بھائی بنو مطلب آپ نے ان کو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری رشتہ داری اور ان کی رشتہ داری تو ایک ہی جیسی ہے جس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں، یاد ہوگی. تو اس واسطے ہم کو کیوں آپ نے چھوڑا اور ان کو کیوں دیا، فرق کیوں پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ تو ایک ہی چیز ہیں، اور آپ نے اس طرح انگلیوں کے اندر انگلی ڈال کر دونوں ہاتھوں کی یہ آپ نے اس طرح فرمایا. یہ تو ہے امام شافعی کی روایت، اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنو المطلب اور میں جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، ہم اور وہ ایک ہی چیز رہے ہیں ہمیشہ. اور پھر آپ نے انگلیاں اس طرح ڈالی، اور جس کو میں بتا چکا تھا کہ مکے کے قیام کے زمانے میں بنو ہاشم پر تو افتاد پڑتی تھی آپ کی وجہ سے، بنو مطلب بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے اور باقی جو اور تھے وہ نہیں دیتے تھے. تو پھر اب کیوں حصہ ملے ان کو؟ تو رشتہ داروں کو تو دیا جانا اس واسطے تھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے آپ کو سہارا ملا ہوا تھا اسلام کے کاموں میں، اس لیے اللہ میاں نے بھی ان کو حصہ دلوایا ہے. بس صاحب یہاں سے تیسری فصل شروع ہوگی تو لہذا وہ آئندہ ہفتے کا سرکاری. الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لواقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال أي عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق السواد سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك. قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشق قال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح
والرجلان معاذ بن عمرو بن الجمع ومعاذ بن عفراء متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے اس کو بھائی اور بہنیں غور سے سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں جا کر کے، تو اس میں اور ہمیں بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حدیث اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی اور اس سے ایک اور جو مسئلہ نکلتا ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ پہلا ترجمہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے دن یعنی غزوہ بدر میں اس لائن میں تھا، صف میں یعنی جہاد میں، تو میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں جو میری نظر میں نے کی تو انصار کے 2 بچوں کو میں نے دائیں اور بائیں دیکھا۔ آگے ان کے نام آ رہے ہیں۔ حدیثۃ اسنانہما، بہت کم عمر، بالکل جیسا آپ کے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی کم عمر لونڈے یا چھوکرے، کچھ بھی کہیے، بل لڑکے۔ فتمنیت ان اکون بین اضلع منہما، میں نے اس کی آرزو کی کہ کاش میں زیادہ مضبوط لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ لڑکے کہاں سے آ گئے میرے دائیں بائیں، یہ انہوں نے۔ تو یہاں میں رک کر جو بتا رہا ہوں وہ کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ اصل میں میدان جنگ میں ہیں تو میدان جنگ میں ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے، اور اگر کمزور لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے تو لوگ اس کو بھی کمزوری سمجھتے ہیں، طاقتور لوگوں کے بیچ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی طاقتور ہے، جبھی تو اس کے دائیں بائیں بھی طاقتور لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میدان جنگ میں ہر جنگ لڑنے والے کے دل میں یہ بات رہتی ہے میرے دائیں بائیں کون ہے۔ اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے نماز کی صف کا، لفظ صف یہاں استعمال ہوا، دیکھیے آپ۔ تو نماز کی صف میں جو یہ مسئلہ ہے کہ بڑے آگے ہوں، اس میں بھی جو منتخب ہیں وہ امام کے پیچھے ہوں، الاقرب فالاقرب، اور اس کے بعد بچے ہوں اور اس کے بعد عورتیں ہوں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اپنے بچے کو ٹلوے کو وہ اپنے دائیں لے کھڑے ہوتے ہیں، اب سمجھائیے تو لڑنے بیٹھ جائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام صاحب آپ دھکیلیں، بھائی نماز پڑھانے لائے تمہیں کس پر احسان کر رہے بھائی؟ آپ اپنے اور اپنے بچے کے جو اسلام نے ذمہ داریاں رکھی ان ذمہ داریوں کو پورا کر، احسان تو نہ امام صاحب پہ کر رہے، نہ محسن صاحب پہ، نہ متولی صاحب پہ، نہ پریزیڈنٹ صاحب پہ، نہ اللہ میاں پہ۔ جو قانون ہے اور اس کی جو حکمت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نماز جو ہے یہ بھی جنگ ہے، تو کس سے ہو رہی جنگ؟ شیطان اور نفس، یہ تو بڑا خطرناک دشمن ہے۔ وہاں اگر آپ کے دائیں اور بائیں بچے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا لڑائی لڑیں گے حضرت؟ اس واسطے اسی جنگ کا جو ٹیکنک ہے جنگ کی، وہی ٹیکنک یہاں بھی ہے کہ صف میں کیا ترتیب ہونی چاہیے، تو گیپ نہ ہو بیچ میں۔ آپ نے فرمایا گیپ ہوگا تو شیطان بیچ میں آئے گا، اس کو کھڑے ہونے کا موقع ملے گا۔ صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔ جنگ کے اندر اگر لائن جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے تو وہ ملٹری کی لائن ہے ہی نہیں، وہ لڑنے والوں کی لائن نہیں ہے، وہ کھیلنے والوں کی لائن ہو سکتی، آگے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اب تو کھیلنے والوں کی بھی لائن زبردست بنتی ہے میاں، سمجھ میں آیا؟ اور اب تو وہ زمانہ آ گیا ٹی وی پہ دکھاتے کتوں کی بھی ایک ہی لائن بنی ہوئی، سمجھ میں آیا؟ اس کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ایک لائن میں بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھ گیا۔ عجیب بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مگر جہاں مسجد میں آتے ہیں تو مادر پدر آزاد، وہاں کوئی رول نہیں اپلائی ہوگا، رول وہ اپلائی ہوگا جس کو ہم چاہ رہے ہیں، شریعت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ شریعت نے جو احکام ہم کو دیے ہیں اس کے پیچھے کتنا ڈسپلن ہے، کتنی اخلاقیات ہیں اور کتنے فلسفے اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ نماز کے اندر جماعت میں صف کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے، اس کو خاص طور پر نظر میں رکھا جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صف کے بارے میں فرمایا کہ صفوں کو سیدھے رکھو، صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
اب نبی ایک بات فرما رہے ہیں اور ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. کوئی چار انگل آگے کھڑا، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی آگے کھڑا، کوئی اہمیت ہی نہیں، ٹریننگ نہیں ہے. ایڑیوں کو سیدھا اگر ایک لائن میں کر لیا جائے تو صف سیدھی ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں چونکہ خلیفہ کی حیثیت سے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، تو اقامہ تکبیر نہیں اجازت تھی جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ دیکھ لیتے صفیں سیدھی ہو گئی نہیں ہو گئی. انہوں نے آدمی اس کام کے لیے مقرر کیے تھے کہ پیچھے کی لائنوں میں وہ صفوں کو دیکھ کر وہ بتائیں کہ صفیں سیدھی ہیں یا نہیں ہیں. جب صفیں سیدھی ہو جاتی تھیں تب وہ اشارہ کرتے تھے کہ اب اقامہ کہی جائے. بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ لے کر کے اور گھومتے تھے کہ صف سیدھی ہے کہ نہیں ہے، جس کے ایڑیاں آگے اور پیچھے دیکھتے تھے مارتے تھے اس کے وہیں. تو ان کا تو اندر یہ اہم چیز تھی نا. تو جب تک کہ لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا، آپ دیکھتے ہیں کیا مضبوطی تھی ان کے اندر، دل بھی جڑے ہوئے تھے اور بدن بھی جڑے ہوئے تھے. تو آج ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں. جس مسجد میں چلے جائیے بس عجب حال ہے. تو نہ تو بچوں کی اور مردوں کی ترتیب صحیح ہے اور نہ اسی طرح سے لائنیں صحیح ہیں. تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. کتاب الصلاۃ میں آپ اس کو باب تسویۃ الصفوف اس میں آپ خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی مسئلہ میں نے نکالا جو کہ جنگ کے میدان میں صفوں کی کیا اہمیت ہے اور دائیں بائیں کیسے ہونے چاہیے. خیر بہرحال تو انہوں نے جو دائیں بائیں دیکھا وہ یہ کہ بچے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہوئی کہ ان میں سے جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہونے چاہیے تھے میرے دائیں بائیں. تو اب کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے میری طرف کو متوجہ ہو کر مجھ سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ یہ چھوٹے بچے تھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے جب یہ آپ مدینہ سے چلتے وقت آپ مجاہدین کو جب آپ تیار کر رہے تھے تو بچے آگے ہم بھی جانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جنگ کے واسطے بچوں کو جانے کا کیا مطلب، تو آپ نے منع فرما دیا. تو یہ بیچارے بڑے غمزدہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت مضبوط ہوں. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں بہت مضبوط ہوں اور آپ ہماری کشتی کرا دیجیے. تو دونوں کی کشتیاں ہوئی. ایک نے بہرحال اس طرح کا شوق ظاہر کیا تو آپ نے اجازت دے دی. یہ بچوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں سنانے کی بات کہ شوق دیکھیے جنگ میں جانے کا. یہ کوئی کھیل ہے، جنگ میں جا رہے ہیں. تو وہی یہ دو بچے ہیں پوچھ رہے ہیں عبدالرحمن ابن عوف سے، چچا جان آپ بچوں ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ چچا جان یہ چچا نہیں لگتے تھے لیکن یہ محاورہ تھا کسی بھی انجانے بڑی عمر کے آدمی کو چچا کہنا اور کسی بھی انجانے چھوٹے بچے کو بھتیجا کہنا. ابن عمی وہ آگے لفظ آ رہا ہے، ابن الاخ بھتیجا. تو یہ آداب ہیں دیکھیے اسلام کے اور مشرق کے، جس کو یہاں تو بڑوں کو بھی نام ہی لے کے پکارتے ہیں. تو اس لیے یہ اس نے چچا کہا کہ آپ پہچانتے ہیں ابو جہل کو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مگر تمہاری کیا مطلب ہے تمہارا اس سے؟ فما حاجت کو الیہ، تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کو؟ یا ابن اخی بھتیجا تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا ہے ابو جہل، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کون ہے وہ ابو جہل. اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی موت جلدی آنی مقدر ہے وہ نہ آ جائے. یعنی یہ تو میں مروں یا وہ مرے. یہ بچہ بول رہا ہے ابو جہل کے لیے. تو یہ کہتے ہیں عبدالرحمن ابن عوف کہ مجھے اس کی اس بات پہ بڑا تعجب ہوا. بچہ کا جذبہ دیکھو اور اس کا حوصلہ دیکھو. اور کہتے ہیں کہ یہ بات پہلے نے ختم کی تو دوسرے نے مجھے اسی طرح پوچھا، دوسرے نے مجھے اسی طرح پکڑا اور وہی بات اس نے کہی جو پہلے نے کہی تھی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن ابن عوف کہ میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے دیکھا ابو جہل نظر آ گیا. تو جو لوگوں میں وہ اپنا گشت کر رہا تھا، دشمن کی طرف گشت کر رہا تھا لوگوں میں. میں نے کہا ان دونوں بچوں سے ارے تم نہیں دیکھ رہے وہ رہا وہ تمہارا مطلوب
صاحب جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کے اس کی طرف لپک گئے. کس کی طرف؟ ابو جہل کی طرف، دشمن کے اس محاذ کی طرف. اور انہوں نے اپنی تلواروں سے اس کو اتنا مارا کہ اس کو مار ڈالا. فقتلہ ثم انصرفا، پھر دونوں لوٹ کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دونوں نے آپ کو اس کی خبر دی کہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو دونوں نے، ہر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اپنی تلواروں کو پونچھ لیا ہے، یعنی جو مار دینے کے بعد تلوار جو خون کا اثر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے دونوں نے مارا ہے، اور مگر آپ نے جو فیصلہ کیا ابو جہل کا سامان ملنا چاہیے، کیونکہ بات تو وہی چل رہا ہے. ابو جہل کے بدن کا سامان کس کو ملے؟ تو وہ آپ نے معاذ ابن عمرو ابن الجموح کو یہ سامان دینے کا فیصلہ دیا. اور وہ دونوں بچے جو تھے وہ تھے معاذ ابن عمرو ابن الجموح اور معاذ ابن عفرا. یہ دونوں کے ماں جو ہیں وہ تو ایک ہیں اور باپ ان دونوں کے الگ الگ ہیں، تو یہ اللاتی کہلاتے ہیں. تو یہ ان کے باپ الگ تھے، اس لیے معاذ ابن عمرو ابن الجموح اور معاذ ابن عفرا ان کی ماں کا نام ہے. تو ایک تو ماں کی طرف منسوب تھا اور دوسرا باپ کی طرف منسوب کہلاتا تھا، تاکہ دونوں میں معاذ، دونوں کا نام معاذ ہی ہے، اس واسطے دونوں کی اس نسبت میں فرق کیا گیا. تو یہ دونوں بچے تھے، آپ نے ایک کو دیا. اس میں علماء یہاں بات کر رہے ہیں آپ نے ایک کو کیوں اس کا سامان دلایا. تو ایسا اندازہ ہوا کہ یہ بات محسوس ہے کہ زخم تو بے شک ایک کا بھی لگا، لیکن زیادہ جو ہے کاری حملہ جو ہوا تھا وہ ایک کی تلوار سے ہوا تھا، اس لیے سامان آپ نے ایک کو دلایا. آگے روایتیں آئیں گی جس سے معلوم ہوگا کہ وہ ابھی اس میں جان باقی تھی، زخمی تو ہو کر نڈال تو ہو کے گر گیا تھا وہ، لیکن زندگی اس میں تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے پھر جا کر اس کا گلا اڑایا اپنی تلوار سے. وہ آگے کی روایت آئے گی. تو اس سے میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جذبہ، ایک تو یہ کہ نفرت کیوں ابو جہل سے، رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، بچوں کے اندر یہ جذبہ. پھر ہمت اور حوصلہ یہ کہ ابو جہل کوئی معمولی تھوڑی تھا، تو زبردست سرداروں میں تھا. ان ایسے جنگی سردار کے مقابلے میں بچوں کا اس جذبے کے ساتھ دوڑ کر جانا اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی یہ طلب اور تڑپ، یہ بہت بڑی بات ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من ينظر لنا ما صنع ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتموه وفي رواية قال فلو غير أكار قتلني متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا کون ہے جو ہمارے لیے یہ دیکھ کر بتایا کہ ابو جہل نے کیا کیا، مطلب یہ کیا ہوا، کہاں ہے ابو جہل، اب نظر نہیں آ رہا چلتا پھرتا، تو کیا بات ہوئی ہے، کوئی ہمیں دیکھ کر بتائے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلے اور انہوں نے جا کے اس کو جو پایا تو دیکھا کہ افرا کے بیٹوں نے اس کو مارا ہوا ہے ابو جہل کو، اور وہ یہاں تک کہ موت کے قریب تو ہے لیکن مرا نہیں ہے. بردا کا مطلب یہی ہوا کہ حالت تو اس کی خراب ہو چکی ہے، بالکل مرنے حال ہے لیکن مرا نہیں. انہوں نے اس کی منہ داڑھی کی طرف سے پکڑا ابو جہل کا اور اس سے پوچھا تو ابو جہل ہی ہے؟ مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہی ہے وہ ابو جہل کو کہ جناب بڑے گالیاں دیا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، یہاں پڑے ہوئے ہیں بچوں نے مار کے حال خراب کر رکھا ہے، تو اس لیے اس کو کہا تو ابو جہل ہے نا، اس لیے اس سے پوچھ. اس نے بھی کہا، وہ بھی مرتے مرتے بڑاپن اس کے دماغ سے نکلا نہیں، تو اس نے بھی یوں کہا کہ تم کیا اس سے بڑے کوئی آدمی کو تم مار سکتے تھے، مطلب کوئی اور آدمی پر تھوڑی بڑا مجھ سے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ جس کو تم نے مارا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ فلو غیر اکار قتلنی، کاش مجھے کسانوں کے علاوہ کوئی اور مارتا. کسان سے مراد یہ ہے کہ چونکہ مدینے کے لوگ جو تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، اور کھیتی باڑی کرنے والے مطلب یہ ہے کہ ذرا معمولی درجے کے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ کاش مجھے کسان سے ہٹ کر کوئی اور آدمی جو ہمارے جیسا بہادر ہوتا وہ مارتا، مجھے بچے ہی مار کے چلے گئے،
اور وہ بھی کسانوں کے، یہ مطلب. تو حضرت ابن مسعود نے آخر اس کو ختم کیا. پچھلی حدیث میں آپ جو بتایا کہ سب میں 2 بچے تھے تو اس سے کیا نماز میں بچے ظاہر ہے؟ نہیں، تو اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلا، بلکہ مسئلہ یہ نکلا کہ عبد الرحمن ابن عوف جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تمنا کر رہے ہیں، وہ ہے اصل مسئلہ. لیکن جب آپ نے اجازت دے دی جنگ میں جانے کی تو وہ کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوں گے. مسجد میں یہ نہیں ہو، کہیں نہ کہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی صف بنے گی، صف بنے گی. بات پورے کر لیں جی. صف تھی تو یہ بچے بیچ میں آ گئے. نہیں، صف بندی برابر تھی، بچے پیچھے ہی تھے، لیکن بچے جو ہیں وہ اپنے اس جذبے سے آگے بڑھ کر آئے. یہ ایسی صورت ہے، آپ کا سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ ضرورت کی بات ہے. مثلا جو ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، ان میں تو ایک بچے کو امام بھی بنایا گیا ایک محلے کی مسجد میں، اور روایت گزر چکی ہے کہ صاحب عورتوں نے شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ صاحب اگر ہمارا امام اس کو بنایا گیا کم سے کم اس کا کرتا تو بنوا دیں لوگ مل کر کے، کیونکہ کرتا تھا نہیں. غربت کا عالم یہ کہ وہ بچے کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ اس کی جو ہے شرمگاہ بھی پوری چھپ جائے. تو اب وہ جو سجدے میں جائیں تو پیچھے سے وہ حصہ کھل جائے. اب نماز پڑھانے کے لیے اس کو اس لیے مقرر کیا ہوا کہ اس کو یہ 2-4 صورتیں یاد تھیں اور کوئی اتنی بھی یاد نہیں تھی. ابتدائی زمانہ ہے نا بالکل مدینہ منورہ کا، تو جن کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہو رہی ابھی، اب ان بچوں کے واسطے ان لوگوں کے واسطے ایک ایسے بچے کو امام بنایا گیا کہ جس کو سورتیں کچھ یاد تھیں. تو اس وقت تک احکام چونکہ پورے طور پر مرتب نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ایک پروسیس میں تھا. تو میں نے کہا ضرورت کی بات ہے، یہاں ضرورتاً جو ہے بچوں کے اس حوصلہ افزائی کے لیے پہلی جنگ ہو رہی ہے اور مدینہ کے اندر، تو اس سے کیا کچھ نتائج نکل سکتے ہیں اگر اس طرح نظر انداز کر دیا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذات برادری کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ وہی رہے گا جس کو فقہا نے اور حدیث نے متعین کر دیا ہے. ہو گیا 151 90 صفحہ نمبر 90 اور حدیث نمبر 3891 3851 3851 بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق علیہ. کیا ہو گیا؟ کٹ گیا؟ لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. وفي رواية لهما قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان وعمل الصالح. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو، یعنی جو غزوے میں تھے جنگ میں، ان کو آپ نے کچھ عطا فرمایا، اور کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو آپ نے کچھ نہیں دیا. حالانکہ ان میں سب سے زیادہ
آدمی ڈھنگ کا مجھے وہی لگ رہا تھا، یعنی اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنے وضع اور طریقے کے لحاظ سے کہ بھئی یہ تو اچھا مسلمان ہے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ نے فلانے کے بارے میں یہ کیا کیا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ سب کو دیا اور اس کو نہیں دیا؟ بخدا میں اس کو تو مومن سمجھتا ہوں، یعنی جب ایک مومن ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے تھا، اس کو نہ دینا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ نہیں دے رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مسلمان، یعنی تم جو مومن کہہ رہے ہو تو مسلمان کہو، یہ آپ کے فرمانے کا حاصل تھا۔ اب مسلمان، کیا وہ مسلمان ہے؟ سعد نے یہ 3 مرتبہ اس بات کو ذکر کیا اور آپ کا 3 مرتبہ یہی جواب رہا، ابا مسلمان۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ میں کسی آدمی کو دیتا ہوں اور اس حالت میں کہ اس کے علاوہ دوسرا آدمی جو ہے وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہوتا ہے، تو دینے کی وجہ پھر کیا ہے؟ خشیت ان یکب فی النار، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ وہ شخص جہنم میں نہ چلا جائے۔ کیا ہوا حاصل؟ یہ حدیث جو ہے اس میں کئی مسئلے ہیں۔ پہلے تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو وجہ بتلائی ہے دینے کی اور نہ دینے کی، وہ یہ ہے کہ اصل میں میرا دینا اس لیے نہیں ہے کہ جو پکا مسلمان ہے، اچھا ہے، میں اسی کو دوں، اور جو کم درجے کا ہے میں اس کو نہ دوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ میرا دینا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ کمزور عقیدے کا ہے، تو یہ اسلام سے دور چلا جائے گا، اور اسلام سے دور جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو میں اس کو جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ صحیح عقیدے پر رہے، ابھی کمزور ہے۔ اور کیونکہ جب انسان میں عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی بیمار آدمی کے اندر ابھی طاقت نہیں آئی ہے اور آپ اس سے کہیں لگا دے دوڑ، وہ بیچارہ کہاں سے لگائے گا دوڑ؟ وہ تو گر پڑے گا، اس لیے کہ طاقت اس میں نہیں آئی۔ تو کمزور عقیدے کا انسان جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا، مصیبتوں کو نہیں جھیل سکتا، خاص طور پر ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں جس کے بارے میں اس کو یہ احساس ہو کہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کو مقابلہ کیسے کرے گا جب تک کہ عقیدہ پختہ نہ ہو جائے؟ عقیدہ پختہ ہو تو ہر مصیبت اس کے لیے آسان ہے۔ اس ملک میں بھی ہم کو ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اب ہو گئے، جذبہ تھا، مسلمان ہو گئے۔